درود اور نعرہ یہ ہمارا وظیفہ ہے، دونوں کا حکم قرآن سے ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ حق کیا ہے۔ میرے لیے ہر مومن قیمتی ہے، ہر بچہ قیمتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں یا علی کی مودت ہے یا حسین کا غم ہے۔ سورہ مبارکہ زمر، قرآن کا 39واں سورہ۔ میں ہر مومن سے ہر مجلس میں استدعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو انگلش اسٹڈی کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھانا شروع کریں۔ قرآن کو غلاف میں بند کر کے رکھ نہ دیں کہ بس چوما اور چھوڑ دیا۔ کوشش کریں اسے کھولیں، پہلے دن سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں کیا پیغام دیا ہے، دوسرے دن دوسری آیت پڑھ لیں۔ میں دو علموں کے درمیان قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس قرآن کے صدقے میں، کیونکہ رسول کا فرمان ہے انی تارک فیکم ثقلین عترۃ اہل بیتی و کتاب اللہ، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں یا اپنے اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ ان سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ تم میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے۔ تو پتہ چلا اگر کسی کو حوض کوثر تک پہنچنا ہے تو اہل بیت کا سہارا لے یا قرآن کا سہارا لے۔ اہل بیت قرآن تک لے کر جائیں گے، قرآن اہل بیت تک لے کر جائے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ قرآن کو پڑھیں، کوشش کریں پہلے دن تھوڑا سا محسوس ہوگا، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں۔ یہ ٹی وی پر ڈرامے، یہ فلمیں، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یقین کریں یہ ٹائم کا ضیاع ہے، بچوں کا مستقبل خراب ہے۔ یہ واٹس ایپ نوجوان موبائلز پر مہنگے سے مہنگے موبائلز لے رہے ہیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے شیعوں کا۔ قرآن کو پڑھیں اور قسم لے لیں اس ممبر کی عظمت کی قسم، آپ قرآن پڑھیں گے امام زمانہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ دیکھیں فرش ذات کی بڑی عظمت ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، چھٹے امام سے میں نے پڑھی حدیث، کہ جب فرش آسمان کی جو مخلوق ہے جب انہیں کوئی بیماری یا تکلیف ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں زمین پر اور اس جگہ پر آتے ہیں جہاں امام حسین کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، وہاں آ کر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، پھر آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ تو بات تو ظاہر ہوئی کہ جب آسمان والی مخلوق کو اس فرش ذات سے جزا مل سکتی ہے، ثواب مل سکتا ہے، خیرات مل سکتی ہے، تو علی والوں کو کیوں نہیں مل سکتی؟ بسم اللہ، بسم اللہ، مولا آپ کی زندگی کرے۔ بسم اللہ، میری توقع زیادہ آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اے رسول ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا اسے حق کے ساتھ کیا۔ یہ آیت ہر قرآن کے اندر موجود ہے، بس نگاہ چاہیے جس میں علی کی معرفت ہو، پھر اس کا ترجمہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ آیت اللہ کی وہی ہے مگر ترجمے مختلف ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ وہ حق ہے کیا۔ اللہ کہتا ہے حبیب ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا اسے حق کے ساتھ کیا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے رسول ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا کیسے کیا؟ حق کے ساتھ، یعنی قرآن حق کے بغیر نازل نہیں ہوا۔ قرآن نازل ہوا ہے تو حق کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ کے ایک کم 100 نام قرآن میں ہیں، بسم اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ 99 نام قرآن میں اللہ کی ہیں، اس میں سے ایک نام اللہ کا حق ہے۔ کیا نام جی؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حق۔ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اللہ تو آ نہیں سکتا کیونکہ وہ اس کیفیت سے پاک ہے، نہ وہ جاتا ہے نہ وہ آتا ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ ہو نہیں سکتا۔ پھر یہ حق ہے کون؟ رسول کے ناموں میں سے بھی ایک نام حق ہے، یعنی اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حق ہے۔ رسول کے نام بھی
ایک کم 100 قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ نے رسول کو بھی حق کہا ہے، یعنی اللہ خود بھی حق ہے، اس کا رسول بھی حق ہے۔ بسم اللہ۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اللہ بھی حق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو نازل کر رہا ہے، رسول بھی حق ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے دل پر تو نازل ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ تیسرا حق کون ہے؟ اب کون بتائے کہ وہ حق ہے کون جو قرآن کے ساتھ نازل ہوا؟ تو مقام ابدیت یہ ہے کہ ہم قرآن کو حق کے ساتھ تسلیم کریں۔ اب کون بتائے کہ وہ حق ہے کون؟ کون بتائے؟ وہی بتائیں گے جو حق ہوں گے، جو وجود میں حق ہوں گے۔ دیکھیں رسول کے بعد جب رسالت مآب دنیا سے چلے گئے، ایک حکومت آئی، وہ آ کر رسول کے ممبر پر بیٹھی۔ دیکھیں ممبر کیا ہوتا ہے؟ ممبر پر ایک عرشہ ہوتا ہے، سب سے اوپر والی جگہ، اس کے بعد اس کے 3 زینے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ زینے۔ زینے کہتے ہیں سیڑھیوں کو، اوپر عرشہ نیچے زینے۔ جب پہلی حکومت آئی رسالت کے احترام میں، وہ عرش کو چھوڑ کر پہلے زینے پر بیٹھی کہ رسول کا عرشہ یہاں حضور بیٹھتے تھے، ادب یہ ہے کہ یہاں نہ بیٹھا جائے بلکہ پہلے زینے پر بیٹھا جائے۔ جب وہ حکومت چلی گئی، دوسری حکومت آئی، اس نے کیا کیا؟ پہلے عرش کو بھی چھوڑا کہ یہاں رسول بیٹھتے تھے، پہلے زینے کو بھی چھوڑا کہ یہاں پہلی حکومت والے بیٹھتے تھے، وہ دوسرے زینے پر بیٹھ گئے۔ پھر تیسری حکومت آئی، رسول کے احترام میں عرشہ چھوڑا، پہلا زینہ چھوڑا، دوسرا زینہ چھوڑا، تیسرے زینے پر وہ بیٹھے۔ جب 3 حکومتیں چلی گئیں، سب لوگ رسول کی امت بھکاری بن کر علی کے دروازے پر آ گئی کہ یا علی اب آپ کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیں۔ رسول کے ممبر پر بیٹھے، لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ علی کہاں بیٹھیں گے؟ لوگ کہتے علی اب بیٹھیں گے نہیں، علی ادب میں نہیں بیٹھیں گے، علی کھڑے ہو کر تقریر کریں گے۔ لوگوں میں چہ مگویاں شروع ہو گئی۔ جیسے ہی مسلمانوں نے میرے مولا علی کو بلایا، میرا مولا علی تشریف لایا، میرے مولا نے تیسرے زینے پر قدم رکھا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، پھر پہلے زینے پر قدم رکھا، اور میرا مولا علی عرش پر جا کے بیٹھا جہاں رسول بیٹھتا تھا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ابھی بھی کچھ لوگ شرم کر رہے ہیں، ہاتھوں کو اونچا نہیں کر رہے، پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ آگے کہاں بیٹھے؟ عرش پر بیٹھے جہاں میرا محمد مصطفیٰ بیٹھتا تھا۔ میرے مولا جیسے ہی بیٹھے، آیت ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ جیسے ہی میرے مولا علی عرش پر آ کر بیٹھے، بیٹھ کر سب سے پہلا جملہ جو میرے مولا علی نے ادا کیا، میرے مولا نے فرمایا الحمدللہ علی احسانہ قد رجل حق الی مکانہ۔ اللہ کا لاکھ احسان کہ حق آج اپنے مقام پر آ گیا۔ بسم اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے بسم اللہ۔ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ حق آج اپنے مقام پر آ گیا۔ الحمدللہ علی احسانہ قد رجل حق الی مکانہ۔ میرے مولا نے سب سے پہلے فرمایا اللہ کا احسان، لاکھ احسان کہ حق آج اپنے مقام پر آ گیا۔ بیٹھ میرے مولا علی ہیں، رہے ہیں، بیٹھتے میرے مولا علی ہیں، فرماتے ہیں حق اپنے مقام پر آ گیا۔ پتہ چلا علی حق ہے، پتہ چلا علی حق ہے۔ قرآن کہتے ہیں اے رسول ہم نے قرآن آپ پر جو نازل کیا ہے حق کے ساتھ کیا ہے۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا معرفت کا؟ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے اے حبیب ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا اسے علی کے ساتھ کیا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ اب دعویٰ تو میں نے کر دیا کہ یہ حق علی ہے، اب دلیل کیا ہو؟ دلیل بھی تو چاہیے نا۔ آپ لوگ تسلیم کر لیں گے اس لیے کہ آپ کے دلوں میں ولایت علی کے چراغ روشن ہیں، جہاں ڈیوے ہی بجھے ہوئے ہیں وہاں ہم کیا کریں؟ تھوڑی دلیل تو دینی پڑے گی۔ دیکھیں قرآن جو ہے نا، قرآن، بھائی توجہ میری طرف، بسم اللہ، مل کر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیں
میں نے کہا قرآن علی کے ساتھ نازل ہوا، یہی کہا ہے، میں اپنے دعوے پر قائم ہوں علموں کی گواہی میں۔ دلیل کیا ہے؟ علی آئے ہیں کعبہ میں قرآن سے 10 سال پہلے۔ تھوڑی توجہ چاہیے، تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا آپ نے، بسم اللہ۔ 30 عام الفیل کو علی جلوہ فرما ہوئے خانہ کعبہ میں، میرے مولا وہاں تشریف لائے۔ اس لیے میر انیس نے کہا، میر انیس آج سے 200 سال پرانا سید بادشاہ شاعر، وہ کہتا ہے اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا، علی کو حق نے اتارا تو عین کعبہ میں، کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا۔ اس وقت تشریف یہاں ہے، بیٹھ۔ یہ اپنے